بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا، رائزنگ آپشنز چینل سے۔ ہمارا سلسلہ کووڈ-19 اے ڈیسائسو وار چل رہا ہے۔ آج ہم ایجوکیشن کے اندر جو کریکس اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوئے ان کے سلوشنز کی بات کریں گے۔ اگر آپ پریکٹیکلی غور کریں تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لارڈ میکالے اینڈ اس سے بھی پیچھے، اور جو اس کے ساتھ ریلیٹ کی گئی تھی چیز وہ روشنی کی گئی تھی، سربلندی کی گئی تھی، ترقی کی گئی تھی۔ یہ دیز آل ور دی گلوسری آف ٹرمز جن کی ڈرائیو میں، اور پھر سب سے زیادہ بات یہ تھی کہ وہ جو اسلاف اور پیرنٹس مختلف لیول پر جو کمانڈ چینل تھا، جو گھر سے شروع ہوا تھا اور ملک کی لیول تک گیا تھا، اور ان لوگوں نے ایک طے شدہ مائنڈ سیٹ تھا، اور اس میں جو سب کانٹیننٹ کا برٹس کا رول تھا اس نے بہت میسو مینٹل برین واشنگ میں رول ادا کیا۔ اور ان کا تو ڈیفینیٹلی پرپس تھا، وہ بزنس کے طور پر آئے تھے اور پورا قبضہ کر لیا انہوں نے۔ تو پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے کچھ ایسی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، اور پھر ان کے جو کلابریٹرز تھے، جو تھے تو ہمارے لیکن کام ان کے لیے کرتے تھے، انہوں نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگ مینٹلی ڈیفیٹ ہوئے۔ انہوں نے ان کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ کیا، اور یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا کہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا یا ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا صرف وہی ترقی کر سکتا ہے۔ تو میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ آج اس ساری کہانی کو 100 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ تو وہ جو کروڑوں اور لاکھوں لوگ ہیں جو نہ ذہنی طور پر، نہ کسی بھی طرح، نہ سائیکولوجیکلی، وہ کسی طرح انہوں نے ان کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ کیا ختم ہو گئے؟ کیا انہوں نے ترقی نہیں کی؟ بے شمار بزنس، ان میں سے بزنس کمیونٹی کے لوگ پیدا ہوئے، ریلیجس کمیونٹی کے لوگ پیدا ہوئے، عام سوسائٹی کے گراس روٹ لیول پر بے شمار دنیا جن کو یہ پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ تو پھر وہ چھوٹا سا کلاٹ اس نے امپیکٹ کریٹ کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ انہی پوزیشنز کے اوپر آئے۔ اگر آپ پریکٹیکلی غور کریں تو سب کانٹیننٹ کے اندر جس وقت یہ ساری ایکٹیویٹی لانچ ہوئی، تو اس ایکٹیویٹی کے اندر جو سب سے زیادہ ڈینجرس بات ہوئی، جس کو انہوں نے پچھلے والے ہمارے سارے استاد اور شاگرد کے تعلق کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا، وہ تھا دفتری لینگویج کو چینج کر دینا اور اس کو انگلش لینگویج میں کنورٹ کر دینا۔ تو جتنے لوگ عربی اور فارسی کے ماہر لوگ تھے، وہ تمام کے تمام ایک دن معززین میں شمار ہوتے تھے، اور لوگوں کی ٹاپ پریارٹی ہوا کرتے تھے انسٹیٹیوشنز کے اندر، اینڈ رائٹ دی نیکسٹ ڈے they were not eligible to even employed۔ تو یہ سوال، یہ ڈسٹربنس کریٹ ہوئی۔ جب وہ ویکیوم کریٹ ہوا اسٹیٹ لیول کے اوپر، تو وہ جتنے لوگ تھے وہ بھاگ پڑے انگریزی سیکھنے کے لیے، انگریزوں کی بود و باشت اختیار کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہر ترقی کا کوریڈور یا ہر سروائیو کرنے کے کوریڈور کو مشروط کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر وہ بیٹھتے اور اپنی پریورٹیز کو چینج کرتے، لیکن وہ آج تک اسی پر لاگ ہے۔ آج بھی اگر یوتھ کو یہ کہا جائے، میں پیورلی سولوشنز کے اوپر بات کر رہا ہوں، آج بھی یوتھ سے پوچھا جائے کرنا کیا ہے تو یہ سیکوینس بیان کرتا ہے۔ میں ابھی میٹرک کیا ہے، میں انٹرمیڈیٹ کروں گا، گریجویشن کروں گا، MBA کروں گا، ماسٹرز کروں گا، اور ملٹا نیشنل میں باہر چلا جاؤں گا یا ملٹا نیشنل میں جاب کروں گا۔ اس کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں کہ میں بزنس کروں۔ بزنس کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہے؟ تو ان میں سے بہت سے ان لوگوں کا انٹرویو کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کے انٹرویو ہم نے کیا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا انالیسس، کہ کیا کروڑوں دوسرے لوگ جو کسی طرح کامیاب نہ ہو سکے اس طرف جس طرف ہونے کی ضرورت تھی، یا جاب کی ان کا پیشن تھا، تو کیا اس کے بعد وہ تحلیل ہو گئے؟ یقیناً نہیں، بلکہ وہاں سے جب وہ فیلئر کی طرف آئے تو وہ آٹومیٹیکلی پش ہوئے ٹو دیٹ ٹنل آف بزنس، اور وہ بڑے بڑے نامی گرامی بزنس مین بنے۔
تو سوال یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی پہلی پریارٹی کے طور پر کیوں نہ لیں۔ ایک والد ہے، وہ انتہائی غربت کے دور کے اندر اپنے بچے کو انتہائی مشکل سے تعلیم دیتا ہے، گرو کرتا ہے، وہ ماسٹرز لیول اچیو کرتا ہے، اور وہ اس کے بعد یہ پکا پکایا پھل ان کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ میں آپ سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ جتنے بھی لوگ مختلف ملٹی نیشنلز میں کام کر رہے ہیں یا جابز کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کی اپنی سوچ ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو وہ درست بات نہیں ہوگی۔ امپلائیڈ ہیں جس کے، اس کی طرف جیسے بندر تماشا ہوتا ہے نا، تو وہ پش اپس تو کر رہا ہوتا ہے، مونکی سائیکلز تو چلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ 100 ٹائم اپنے باس کی سٹک کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ سٹک کہیں مجھے آ کر لگے گی تو نہیں۔ یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ذہنی غلام ہو جاتے ہیں، لاک ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی تھاٹس، اپنی انسپریشن، اپنی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ 20 سال 30 سال اپنا صحیح جوس نکال لینے کے بعد جب پھر آتے ہیں تو دوبارہ اس ٹائم وہ بزنس کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کتنے دوست احباب آتے ہیں، وہ تمام اپنی نوکریوں کے کام ختم کر لینے کے بعد اور ہر دوسرے دن وہ فائر کر دیے جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے سی وی بغل میں دبائی ہوتی ہے، اور وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں لوگوں کو جابز کی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہی لوگوں نے انتہائی اسکریچ سے، یاد رکھیں چھوٹے کام ہی بڑے کام ہوا کرتے ہیں، ڈائریکٹ بڑا کام کوئی نہیں ہوا کرتا۔ آپ پلانٹس کی مثال لے لیں، بچے کی پیدائش کی مثال لے لیں، آپ بڑے بڑے باغوں کی مثال لے لیں، آپ کراپس کی مثال لے لیں، آپ کمپنیز کی مثال لے لیں، اتنے بڑے بڑے نامی گرامی ان سب سے آپ انٹرویو کریں، دیکھیں تو بہرحال چھوٹے سے وہ شروع ہوگا، اس کے ساتھ محنت ہوگی، اور ایک دن 5 سال کے بعد وہ باغ جب پھل دے گا تو وہ پھر ہمیشہ دیتا رہے گا۔ تو وائی ٹو آپٹ اس کا جو سب سے اچھا سلوشن ہے، ایجوکیشن کے جو کریکس ڈیولپ کیے گئے، اور پھر وہ کریکس آج تک قائم کیوں ہیں؟ قائم ہماری وجہ سے ہے۔ میں ایز فادر اگر اپنے بچوں کو انشور کروں کہ اپنا بزنس کرو، تو وہ دے اسٹینڈ فار لیسر چانسز ٹو بی ایکسپوزڈ ٹو اینیمی بلیک میل، بجائے اس کے کہ وہ کسی جگہ جاب کرے تو اس کے بعد صبح سے 5 لاکھ روپیہ بھی اگر پر منتھ آپ کی تنخواہ ہو۔ ذرا غور کیجئے تو آپ خود سوچیں کہ آپ ایکسپوزڈ ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ وہ ڈیولپ کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، آپ کو ہائر کرتے ہیں، ٹیگ کرتے ہیں، پلانٹ کرتے ہیں، کلٹیویٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے بے شمار سٹوریز جو اس ٹائم وجود میں آ چکی ہے، یہ آرڈینری لوگ ہوا کرتے تھے، عام اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت، وہاں پر باہر لے جانے کی گاجر کے تحت، یہاں پر کتنی کلٹیویشن ہوتی ہے، ان کی نائٹ پارٹیز کی جاتی ہیں، باقاعدہ بچوں کو سکن کیا جاتا ہے، پھر وہاں پر ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، اور پھر یہ بچے جو ہے ان کا صبح شام وہاں پر جا کے بیکٹیریاز کے طور پر انسٹیٹیوشنز میں پھیل جاتے ہیں۔ جب وہاں پر یہ پھیل جاتے ہیں تو یہ سلسلہ منقطع ہونے نہیں آ پاتا۔ تو ہم یہ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ گھر کے سربراہ سے لے کے اوپر کے سربراہ تک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر سوچنے کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیرٹی کا ذرا لیول آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا اگر ایک بندہ بھی نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ تو میں اکیلا کہوں گا۔ دس از نون ایز کلیرٹی۔ نہیں کرتی کوئی بات نہیں، آپ ساری دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنے خود ذمہ دار ہیں، اپنے امیر ہیں، آپ کا ایک ایریا آف انفلوئنس ہے۔ آج آپ کے پاس بچے ہیں 4 5 6 جو بچے اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کی تربیت کریں، ان بنیادوں پر کریں۔ آپ نے اپنا کام کر لیا، اللہ رب العزت کی دنیا ہے، جیسے مرضی ہے وہ چلائے۔ ہمیں جو اس نے بتایا، ہمیں جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتایا، تو ہمیں ایک بات بہرحال کلیرٹی کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پسند نہیں کریں گے کہ تقریر سے، تحریر سے، جان سے، مال سے، کہیں پر بھی کسی وقت بھی آپ کی صلاحیت، آپ کی طاقت، آپ کا انٹلیکٹ کسی طرح بھی اس کے دشمنوں کو قوت دینے کا باعث بنے۔ دس از باٹم لائن۔ باقی سب کنفیوژن ہے، باہر جاتے ہیں بے شمار اگزامپلس ہیں، لوگ کہتے ہیں یہاں پر ملتا نہیں، اپنا گھر کیوں برا لگ رہا ہے؟ آپ اپنے اس بھائی کو بھی تو دیکھیں کہ آپ کے 4 بھائی ہیں، وہ اس طرح ایکسل نہیں کر سکے، مے بی وہ اس طرح ماسٹرز نہیں کر سکے، گولڈ میڈل نہیں لے سکے،
تو کیا گولڈ میڈل کی منزل وہ ہے؟ سب سے زیادہ اگر آپ کا گولڈ میڈل کسی کوئی بھی مستحق ہے تو آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کا اپنا وہ ملک ہے، آپ کی اپنی وہ خاک ہے. وہاں پر اپنے انٹلیکٹ کو یوز کیجئے. آپ باہر جا کر وہ جو لمبے لمبے تیر مار رہے ہیں اور ان کی کمپنیز کو ترقیاں دے رہے ہیں، ان کو قوت دے رہے ہیں، ان کی سوسائٹی کو مینٹین رکھنے میں ان کے معاون و مددگار ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے گھر کی تعمیر میں اسی انٹلیکٹ کو اگر یوز کریں گے تو کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہیں یہاں راستہ نہیں ہے. تو جو 10,000 10 لاکھ لوگ مختلف لیول کے بہت شاندار پیٹرن زندگی گزار رہے ہیں، ڈی ایچ اے کے اندر کیا سارے باہر بیٹھنے والے لوگ بیٹھے ہیں؟ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر، بیریا کے اندر، عسکریز کے اندر، اسلام آباد اتنا بڑا علاقہ، کیا وہ سب باہر جانے والے ہیں یا وہ سب ملٹی نیشنل کے جاب کرنے والے لوگ ہیں؟ نہیں، ان میں بے شمار لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، جو یہاں پر رہ کر پڑھنا پسند کرتے ہیں. پھر وہ جو انہوں نے کلچر ڈیولپ کر لیا، ایسے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کر لیے گئے ہیں جن کو انہوں نے بیک کیا ہے، فنانس کیا ہے، سلیبس دیے ہیں اور منسٹریز کے اندر وہ انٹروڈ کر چکے ہیں، تو وہ سب لوگوں نے آپ کے پورے سلیبس کو چینج کر دیا. تو آپ کی جڑ سے کوئی بھی پودے کی کبھی آپ ذرا جڑ کاٹ کر دیکھیں، وہ پودا کبھی سروائیو نہیں کرتا. وہ لکڑی بن جاتا ہے، وہ کچرا بن جاتا ہے. اس کو جلانے کے کام تو لایا جا سکتا ہے، اس کو کاٹ کے فرنیچر تو بنایا جا سکتا ہے، اپنے ڈرائنگ روم کو ڈیکوریٹ تو کیا جا سکتا ہے، اس کو کہیں آرٹ ورک کے لیے اس کی جڑ کو خوبصورت ڈیکوریشن پیس لگا کے بنا کے تو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے. جب وہ ان کیپیسٹیز میں آتا ہے تو پھر اس کی ساری شناخت ختم ہو گئی. تو آپ کو پتہ لگا کہ آپ جب کلیئرٹی سے لے کر پچھلے 100 سال کی تاریخ میں آپ نے جو ایجوکیشن کے نام پر، ایسے ہی تو لارڈ میکالے نے نہیں بول دیا تھا جب اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں اتنے بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیے تو تم نے کتنے کرسچنز بنائے؟ تو اس کا جواب آپ کے لیے پوائنٹ ٹو پونڈر ہے. آپ اس پہ تھاٹ پرووکنگ ہے. غور تو کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. آپ سے آپ کی نسلیں چھین لیں، آپ سے آپ کا مستقبل چھین لیا، آپ سے آپ کی شناخت چھین لی گئی ہے. آپ ایسے ہی بس ٹھیک ہے بحثیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے دوست احباب کو تو مذاق میں کہہ دیتے ہیں لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن ریالٹی میں ان دی ہارٹ آف دی ہارٹ آپ کو معلوم ہے کہ آپ بہت کچھ لوز کر چکے ہیں. جس بندے کی شناخت نہیں ہے، جو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، جو ڈیٹیچ ہو گیا، جو مانگے تانگے کا طرز زندگی لیے پھر رہا ہے، وہ بھی کوئی بندہ ہے؟ خود سوچے. آپ اپنے دلائل میں، آپ کو آج اسکول میں کسی بچے کو فار اور اگینسٹ اسپیچ کرنے کے لیے دیا جائے کہ شناخت کے اوپر آپ تقریر کریں، تمام بچے اس طرح بات کریں گے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ آپ نے مانگے تانگے کہ آپ کا کلچر اپنا نہ رہا، آپ کا ڈریس اپنا نہ رہا، آپ کی بات چیت اپنی نہ رہی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اپنا نہ رہا، آپ ہر چیز میں محتاج رہے، آپ کی انڈسٹری اپنی نہ رہی، آپ کے جتنے پلانز ہیں، آپ F-16 جہاز لے لیتے ہیں اور آپ کے پاس جس وقت آپ کی لڑائی کا وقت آتا ہے تو آپ کے پاس اس کے سپیئر آپ کو آپ کا دشمن نہیں دیتا. تو آپ نے تو اپنے عوام کے خون کی کمائی سے وہ خریدے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی محتاجی کا ذرا لیول دیکھیں. آپ کو جب بھی کسی جگہ پر بھی ہمیشہ پابند کیا گیا ہے تو اور غلامی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ آپ کو پابند کیا گیا، آپ یہ لیں گے اور یہ کریں گے، آپ اس سے بیونڈ نہیں کریں گے. ایسی بندوق لے کے آپ نے سر میں مارنی ہے جس کی گولی آپ اپنی مرضی سے نہ چلا سکیں، اپنی عزت کو نہ بچا سکیں. تو یہ ہے میرا یوتھ اگر جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ غور کرے کہ آپ نے جس وقت اپنی نسلوں کو سکولنگ میں داخل کرنا ہے تو ایسے انسٹیٹیوشن واضح ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن سب جو ہے پاگلوں کی طرح ادھر ہی جا رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان اداروں کی انٹرنل شکل کتنی قبیح ہے. وہ ہماری نسلوں کو تربیت نہیں کر رہے، وہ ان کو روبوٹس بنا رہے ہیں، ان کو مستقبل کا غلام بنا رہے ہیں اپنے ماسٹرز کا، اور یہ سلسلہ ہے کہ منقطع ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو اس کو یونیفائیڈ لیول پر لانے کی ضرورت ہے. یہ سلوشن ہے اس کا کہ ہمیں
ان اداروں کو اپنی پریورٹی میں رکھنا ہے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے جن اداروں میں ہماری جڑ، ہمارے روٹس کو نہ کٹ کیا جائے، ہمارے ان سلیبسز کو پڑھایا جائے، ان چیزوں کے لیے آپ نہیں کر پاتے ہیں، کسی بھی مشکل وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، یقین کریں کہ آپ اپنے گھر میں انشور کریں، آپ کو پورے ویڈیو کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، یہ بڑا ہی عجیب سطحی قسم کا ڈائلاگ ہے جو عام روزمرہ زندگی میں کیا جاتا ہے کہ اچھا جی ان کی گاڑی کیوں چلا رہے ہیں، ان کا یہ کیوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی تہذیب کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے، ایک دوسرے کو دوست بنانے سے منع کیا ہے، ایک دوسرے کے اندر گھسنے سے منع کیا ہے، یعنی کہ آپ عشق میں مبتلا ہیں ایک دوسرے سے، اس سے منع کیا ہے. آپ لوگوں کے لیے آپ کو کاروبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے کی تلقین کی ہے. آپ اگر آپ اس بات پر معترض ہو جائیں وہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، جو جیسا ڈیزائن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیا اس کو آپ حلال سمجھ کر اختیار کریں اور انجوائے کریں. جب اس کو حرام قرار دے دیا تو آپ اس کو حرام قرار دیں. سب سے پہلی پریورٹی تو آپ کو اپنی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ آپس میں مسلمان جو ہے رحم دل ہے، سپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور جب کفر کے ساتھ یا دشمن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ باوقار رہتے ہیں، ڈگنیفائیڈ رہتے ہیں، اپنے آپ کو بلو ڈگنیٹی نہیں لاتے ہیں. اور ان کے لیے استعمال ہونا، ان کے لیے صبح شام ان کی غلامی کو اختیار کرنا ون وے اور دی ادر، ویل دیٹ از ڈیفینیٹلی ہیز اے کوشچن مارک. غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلوں نے نہیں کیا، کوئی قیامت نہیں آئی، انہوں نے اپنا لاس کیا. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، فائدہ کریں گے تب بھی، نقصان کریں گے تب بھی، لیکن ضرور غور کر لیجئے. ہم نے آج تک ضرور کسی نہ کسی ٹائم میں، ہم روزانہ حساب کتاب کرتے ہیں، اپنے کاروباروں کے حساب کرتے ہیں، اپنے گھر میں موجود ڈس آرڈرز کے حساب کرتے ہیں اور روزانہ نئے گولز سیٹ کرتے ہیں. کبھی ہم نے اس حوالے سے گول سیٹ کیا کہ میں نے غلامی کے حوالے سے میرے گھر میں کون کون سی نشانیاں موجود ہیں؟ رنجیت سنگھ کا مجسمہ پنجاب میں کہیں پر کسی جگہ پر انہوں نے پلیس کیا اور اس کو بڑا لمبے ٹائٹل کے ساتھ رکھا. کیا سروس ہے یہ بتائیے ذرا. کسی نے اگر وکٹوریا کراس لے لیا ہے، اس کا مجسمہ اگر کہیں پہ پلیس کر دیا گیا ہے تو ہم اپنی نسلوں کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ وہ تو انہوں نے دشمنوں کی خدمت کر کے حاصل کیا تھا، انہوں نے جان اللہ کے لیے تو نہیں دی تھی. انہوں نے تو جان اس وقت کے اس سٹیٹ کے، جبکہ ان کے پاس چوائس موجود تھی. اب جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو یقیناً افسوس، کاش کہ میں ایک ریڑی بان ہو کر مرتا اور مجھے وکٹوریا کراس نہ ملتا. وکٹوریا کراس دشمنوں کی خدمت کا ایک سمبل ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ ساری جو جتنی بھی غلامی کی نشانیاں ہیں آپ اپنے طور پر اس کا اینالائز کریں. کوئی شخص، کامن سینس کی بات ہے، سب کو معلوم ہے نمک اور چینی کا فرق کیا ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ خوشی اور غم کیا ہوتا ہے، سب کو یہ معلوم ہے کہ آپ گالی دینا اور دعا دینے میں کیا فرق ہے. تو کوئی بتائے گا تو ہم سوچیں گے. ہمیں بہرحال ہمارا یہ چینل، ہماری یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ انسپریشن دے گی، وہ حوصلہ دے گی کہ آؤٹ آف دی باکس دیکھیں. ٹپیکل سٹیریو ٹائپس نے آپ کو 100 سال میں پستی کے ورسٹ لیول پر پہنچا دیا ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس حال میں اس ویکسٹ مینٹل اینڈ فزیکل تربیت کی سٹیٹ کے ساتھ آپ اگر ڈیسائسو وار میں جانے جا رہے ہیں، آرمگیڈن شروع ہو گئی مثال ہے، آپ موجود ہیں اور زندہ ہیں. اگر آپ کو چوائس ملے کہ آج میں زندگی کو کس نہج پر اختتام کروں یا میں اس میں کیا رول پلے کروں، تو مجھے یہ بتائے جو کمپیٹنٹ ہی نہیں، جو کوالیفائڈ ہی نہیں، جو کسی کا ٹول ہے، جو کسی کا غلام ہے، جو کسی کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، سرو کرنے کے لیے، اس کی خاطر اس سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے، تو اس کے اپنے پلے کیا ہے؟ ہی از جسٹ اے ملازم، جسٹ این امپلائی. سو ٹو بی این امپلائی and to be a self-reliant entity اور CEO، چاہے اپنی جھونپڑی کا CEO کیوں نہ ہو، well you are
اس کے پرائیڈ کے ساتھ اس ایگزیکٹو کا کوئی میچ نہیں ہے. ایگزیکٹو ریمین این امپلائی اینڈ جھونپڑی کا با اختیار بندہ جس کا لا، جس کی سوچ، جس کی تھاٹس خود امپلیمنٹ ہوتی ہیں، وہ کسی کے کہنے پہ وہاں پر نہیں کرتا. وہ کہاں اس کی آزادی اور کہاں یہ غلامی. آئی ایم شیور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو اگر یہ نئے آنے والوں کو ویڈیو پسند آئی ہے، اس پہ غور کیجئے، اپنی نسلوں کی اچھی تعمیر کیجئے، اپنی نسلوں کو پرائیڈ دیجئے، سیلف ریلائنس کی طرف ان کو رجوع کرائیے. ساری دنیا کر رہی ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ دیٹس اے کویسچن آئی لیو اٹ فار یو ٹو تھنک اباؤٹ. ان آل پاسبل آپشنس جو میں نے پچھلی ساری سیریز میں بیان کی ہیں، ان پہ غور کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار امتی ہونے کا ثبوت دیجئے اور اس کو ریوائیو کیجئے. وہ کلیرٹی کا دور تھا، شاندار تھا، معزز تھا، دنیا کانپتی تھی، کفر بھی عزت پاتا تھا، اپنے خوب اچھی عبادت کرتا تھا، غلط تھا جیسا تھا، اس کو پروٹیکشن میسر تھی. آج وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں، وہ تمہارے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں، نئے نئے نام رکھ کے آپ کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے. امید ہے آپ کو بات پسند آئی ہوگی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ شیئر کیجئے، اپنی وزڈم کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں کیجئے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ حق پر قائم رکھے. یہ میں دعا ہر ایک کو دیتا ہوں. اللہ آپ کو راہ حق پر قائم رکھے اور راہ دشمنان سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.